الحسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بے شک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے جو نہ اسم رکھتا ہے نہ جسم رکھتا ہے، جو نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے نہ حال ہے. وہ پروردگار ایسا پروردگار ہے لیکن پھر بھی ہر جگہ موجود ہے. بے شک بے شک جتنا اس ذات کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. بے شک اس نے ہمیں بہت سی نعمات سے نوازا ہے بے شک کہ ہم ان نعمات کو اپنی انگلیوں پہ گن بھی نہیں سکتے. جو نعمات اس پروردگار نے ہمیں دی ہیں، اور اگر وہ نعمات دے کر ہمیں بھول بھی جاتا ہے، وہ ذات ایسی بھول نہیں سکتی. بھولنے سے مراد کیا کہ اس نے ہمیں دی، اس کا کوئی حساب اس وقت نہیں لے گا، لیکن ہم وہ لے کر بھول جاتے ہیں کہ یہ عطا کس نے کی ہے. اتنا ہم اپنے پروردگار سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ جب اس نے ہمیں وہ عطا کر دی تو اپنے پروردگار کے قریب ہو جائے، ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں. جب ہم اس چیز کی وجہ سے اپنے پروردگار سے دور چلے جاتے ہیں تو میرا پروردگار اس پر پھر ہمارے امتحان لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان نعمات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات نے ہمیں یاد رکھا ہے، کہ ان نعمات سے ہمیں نوازا ہے. پروردگار ہمیں ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین بھی عطا کرے کہ اس فرش عزا پر اگر آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں. اس فرش عزا پر آنے کے مقصد کو یہاں سے لے کر جائیں. یہاں پر آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد لے کر آئیں کہ یہاں جب آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. ان دنوں میں میری کوشش ہے، کیونکہ اکثر گھروں میں ہمارے کیونکہ آتے بھی ہیں دعا کے لیے، کیا کہ اولاد کے لیے کوئی عمل بتا دیں، کوئی پریشانی ہے عمل بتا دیں، گھر میں رزق کے لیے عمل بتا دیں. تو کوشش کروں گی ہر روز مجلس کے آغاز میں ایک عمل بتاؤں، ایک مجرب عمل بتاؤں، کیونکہ میرے استاد محترم نے مجھے اجازت دی ہے. تو آگے میں آپ کو اجازت دوں گی، اگر ہو سکے کوشش کریں اس کو ذہن نشین کر لیں یا کہیں پر اس کو لکھ لیں. عمل آج جو میں آپ کو چاہتی ہوں بتاؤں وہ ہے رزق میں اضافے کے لیے. وہ عمل آپ جب کریں گے آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے. کیا کرنا ہے کہ ہمیں 41 دن سونے سے پہلے 41 دن سونے سے پہلے باوضو ہو کر کھلے آسمان کے نیچے جانا ہے، لیکن سونے سے پہلے، کیونکہ کوشش کریں وہ عمل کرنے کے بعد زیادہ کسی سے گفتگو نہ کریں. جب بھی سونے کے لیے جائیں 10 بجے 11 بجے جتنے بجے بھی جو سونے کے لیے جائے، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھیں، اور درمیان میں 11 مرتبہ سورہ حمد کو پڑھنا ہے. 41 دفعہ سورہ حمد، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے کھلے آسمان کے نیچے باوضو ہو کر. اور ساتھ میں شرط ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے. 41 دن یہ عمل کریں اور ساتھ میں دیکھیے گا کہ کس طرح اور کیسے کیسے وہ پروردگار آپ کو رزق سے نوازتا ہے. جب یہ 41 دن پڑھیں، 41 دن جب پڑھیں دعا کر کے 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک، 41 دفعہ سورہ حمد کو پڑھیں، پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار سے دعا کریں کہ ہمارے رزق کو کھول دے. پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح وہ رزق کے دروازے آپ پر کھولتا چلا جائے گا. اب کوشش کروں کہ ہر روز ایک عمل کو بتاؤں، تو اس لیے کوشش کیجئے گا کہ مجلس میں وقت سے آ جائیں. تو وقت کی پابندی کریں.
میرا موضوع ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام، جس کے بارے میں نے کل بھی گفتگو کی تھی۔ کیا فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اب کہا کہ جتنے بھی معصومین ہیں وہ سب نجات کی کشتی ہیں، بے شک وہ سب نجات کی کشتی ہیں، چراغ ہے، ایک روشن چراغ ہے بے شک جو ہمیں دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہماری ہدایت کے لیے روشن ہے۔ بے شک اب معصومین جتنے بھی ہیں سب وہ چراغ ہیں، لیکن سب نے کہا وہ خصوصیات صرف مولا حسین علیہ السلام کے پاس۔ بعظمت امام حسین علیہ السلام صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب نے وہ سب کے ہدایت کے چراغ ہمارے لیے روشن ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ روشن چراغ ہے وہ حسین ابن علی کا ہے۔ بے شک اسی لیے اگر کربلا میں دیکھیں، جتنی قربانیاں کربلا میں ہوئی ہیں اتنی قربانیاں کہیں پر کسی نے نہیں دی۔ اگر ظلم کی انتہا دیکھنی ہے نا تو کربلا کے میدان میں دیکھیں، سب سے زیادہ ظلم کی انتہا کربلا میں ہوئی ہے۔ اور اگر صبر دیکھنا ہے سب سے زیادہ تو مولا حسین کا کربلا میں دیکھیں۔ ظلم کی انتہا ہو گئی لیکن صبر کی انتہا نہیں ہے وہاں پر، کہ جتنے بھی مولا کے اصحاب جب جب شہید ہوئے ہیں مولا حسین کو بلایا ہے، سب نے مدد کے لیے مولا حسین کو بلایا ہے کہ مولا آئیں ہماری مدد کے لیے آئے۔ یہاں تک مولا عباس نے بھی صدا دی ہے مولا حسین کو، لیکن اگر کسی نے صدا نہیں دی تو جناب علی اکبر نے صدا نہیں دی۔ مولا حسین کو نہیں بلایا کہ بابا میری مدد کے لیے آئے، بس اتنا کہا کہ بابا رک جائیں، کیونکہ میرے پاس میرے نانا رسول اور دادا علی آ چکے ہیں اور آپ پر سلام بھیج رہے ہیں۔ جناب علی اکبر نے نہیں بلایا مدد کے لیے، اس کے علاوہ ہر کسی نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے۔ اگر مولا حسین نے کربلا میں اس طرح جس کو بھی بلایا، مولا نے خود جا کر بلایا ہے، خطوط بھیجے ہیں، خود گئے ہیں خیمے میں بلانے کے لیے۔ مولا کے الفاظ اتنی تاثیر رکھتے تھے کہ کوئی انکار نہ کر سکتا تھا، لیکن اگر پھر بھی کسی نے انکار کیا تو بعد میں جا کر نہر فرات میں خودکشی کر لی۔ کیونکہ کہتے ہیں اب اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک ہم کسی اور سے سنیں اثر اور رکھے گا، رسول خدا سے سنیں اثر اور رکھے گا۔ اس دور میں جو اسلام نہیں بھی لائے تھے ابو جہل جیسے، وہ بھی چھپ چھپ کر رسول خدا کی قرآن سنا کرتے تھے کہ اس قدر اس کی تاثیر رکھتا ہے وہ۔ نہج البلاغہ کو دیکھ لیں، کسی اور سے سنیں اثر اور رکھے گا، اسی طرح اگر مولا کائنات سے سنے تو اثر اور رکھے گا۔ اسی طرح مولا جب گئے ہیں ایک صحابی کے پاس، کوفے میں تھے، جب جیسے ہی پتہ چلا امام حسین علیہ السلام آ چکے ہیں کربلا میں، وہ جانتا تھا کہ اب مولا مجھے بلائیں گے۔ جب یہ سنا، کہا اب نواب تھا کوفے کا، کہا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں، وہاں پر عمر سعد، شمر، زیاد سب اتنی ہزاروں کی فوج لے کر کربلا میں ہے، میں یہاں کا نواب ہوں، امیر ہوں، میں کیسے چلا جاؤں، پتہ ہے وہاں مارا جاؤں گا۔ کہا میں نہیں جاؤں گا۔ اب کوفے کے باہر ایک خیمہ نصب کیا۔ آج بھی جائیں تو عرب میں ہوتا ہے کہ ان کو بہت پسند ہے خیمے لگا کر اندر فروٹ وغیرہ پھل رکھنا، چیزیں اس کو سجانا، خیمے میں رہنا۔ اب اس نے باہر خیمہ سجا رکھا تھا کہ امام جائیں گے تو کوفے میں جائیں گے، یہاں نہیں آئیں گے۔ اب اس کا جو اس نے پردہ لگا رکھا تھا وہ بہت باریک تھا، اس کو محسوس ہوا کہ باہر کوئی ہے۔ اب ایک دفعہ آواز دے کر پوچھا کون ہے، تو آواز آئی کہ میں حسین ابن علی ہوں۔ اب جب اتنا کہا ہاتھ کانپنے لگے، کہنے لگا میں سوچ رہا تھا مولا کوفے جائیں گے، یہ تو یہیں خیمے میں آ گئے۔ اب جب گیا مولا سے کہا مولا تشریف لائیں، خوش آمدید، بڑا خوش ہوا، مولا سے آنے کے لیے کہا، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ چلو کربلا میں ہمارے ساتھ۔ جب اتنا کہا تو کہنے لگا کہ مولا آپ جن کے مقابلے میں جا رہے ہیں ہزاروں کی فوج ہے،
میں کیسے وہاں چلا جاؤں؟ میرا اتنا مال ہے، گھر ہے، میں وہاں مارا جاؤں گا۔ اب جب اتنا کہا کہ میں وہاں مارا جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا، پھر کہا کہ مولا میرا ایک گھوڑا ہے، میں آپ کو وہ دیتا ہوں۔ کوفے میں ایسا گھوڑا کسی کے پاس نہیں ہے، آپ میرا گھوڑا لے جائے، میں اپنی تلوار دیتا ہوں۔ کوفے میں ایسی تلوار کسی کے پاس نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تیرے گھوڑے اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسا گھوڑا میرے پاس ہے ویسا گھوڑا کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی اگر کربلا میں جائیں نا، وہاں پر ایک تصویر ہے، تصویر میں دکھاتے ہیں کہ ذوالجناح ہے، لقب ہے اس کا ذوالجناح۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے بعد میں جب مولا کی شہادت ہوگی اسے گھیرے میں لیا کہ ہم پکڑ لیں، بہت سے نیزے اور تیروں کا اس پہ وار بھی کرنا چاہا۔ تو کہتے ہیں کہ جب گھوڑا جو ہے وہاں پر جو ذوالجناح تھا، آدھا سپاہی ہوتا ہے میدان جنگ میں، لیکن اگر اس پر سوار ہو تو وہ پورا سپاہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس آدھے سپاہی پر سوار ایسا ہو جسے اسد اللہ کہا جائے ماشاءاللہ، سبحان تو وہ سپاہی کیسا ہوگا؟ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسنود امام حسین علیہ السلام صلوات۔ اسد اللہ الغالب صرف ایک کا لقب ہے، لیکن اسد اللہ کیونکہ ہاشمی سبھی شیر تھے۔ اگر حضرت حمزہ کو دیکھا جائے اسد اللہ کہا گیا، مولا عباس کو اسد اللہ یعنی شیر، اللہ کا شیر کہا گیا، جتنے بھی یہ ہاشمی ہیں سب کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا گیا۔ لیکن اگر اسد اللہ الغالب کہا جائے تو وہ فقط علی ابن ابی طالب ہیں۔ مولا نے کہا کہ نہیں، اگر تو تلوار کی بات کرتا ہے تو جیسی تلوار میرے پاس ہے ذوالفقار، ایسی تلوار کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر کہنے لگا کہ مولا اب آپ آئے ہیں کچھ پھل کھا لیجئے۔ مولا نے کہا کہ نہیں، مجھے اب تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ جب اتنا کہا تو کہنے لگا کہ اب میرا دل بے چین ہو گیا کہ مولا نے کہا کہ مجھے اب تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اب کہتا ہے کہ میں جتنی دیر زندہ رہا میں اس بات کو بھلا نہ سکا کہ مولا میرے خیمے سے ایسے ہی واپس لوٹ گئے، کہ میں نے مولا کو انکار کر دیا۔ کہتا ہے جب میرے چہرے سے وہ منظر نہیں جاتا تھا کہ جب مولا حسین میرے خیمے سے جا رہے تھے، تو کہتا ہے ان کا جو سائیڈ پوسٹ تھا وہ مجھے نہیں بھولتا، کہ دیکھا کہ سورج کی روشنی مولا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، کہ وہاں میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ سورج کی روشنی زیادہ ہے یا حسین کے چہرے کی روشنی زیادہ ہے۔ کہتا ہے میں ساری زندگی بے قرار رہا۔ کہتا ہے کہ وہ اپنے دماغی جو توازن تھا وہ برقرار نہ رکھ سکا جتنی دیر زندہ رہا، اور بعد میں اس نے جا کر نہر فرات میں چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر آج کے لی۔ دور میں ہمارے امام بھی ہم سے ایسے ہی مایوس روز کے روز جاتے ہیں۔ خدا ہماری معرفت بلند کرے، بلند تر صلوات۔ پھر ایک وہ صحابی ہیں کہ جنہیں جو 3-4 دن پہلے جو اسلام لے کر آئے اور مولا کے ساتھ میدان میں آئے ہیں، زہیر ابن کین۔ کہتے ہیں سنی تھے، عثمانی تھے۔ اس دور میں سنی یا اور کوئی فرقہ نہیں تھا، یا عثمانی تھے یا شیعان علی تھے۔ عثمانی انہیں کہا جاتا تھا جو چاروں خلیفہ پر ایمان رکھتا تھا، جو چاروں خلفاء پہ ایمان رکھتا تھا، اور شیعان علی جو امام علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتا تھا۔ بعد میں یہ باقی جتنے بھی فرقے ہیں یہ بعد میں بنے ہیں۔ اب کہتے ہیں وہ عثمانی تھے، رسول خدا کے ساتھ جنگوں میں رہے ہیں۔
لیکن بعد میں جنگ جمل کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا، زہیر ابن کین کہتے ہیں میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس جنگ میں نہیں جاؤں گا جس میں دونوں طرف مسلمان ہوں گے، جس میں دونوں طرف مسلمان ہوں گے۔ اب جب حج سے واپس آ رہے تھے تو کچھ فاصلے پر خیمہ نصب تھا، زوجہ بھی ساتھ میں تھی، اور کچھ فاصلے پر امام حسین علیہ السلام کے خیمے نصب تھے۔ اب امام حسین کو خبر ہوتی ہے کہ کچھ فاصلے پر زہیر ابن کین وہاں پر موجود ہیں۔ اب ایک دفعہ پیغام بھجوایا، مولا عباس سے کہا کہ جاؤ عباس، زہیر سے کہو کہ ہم کربلا جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مولا عباس آتے ہیں تو زہیر ابن کین کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، مولا نے بلایا ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مولا نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، تو کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، آپ میرا یہ گھوڑا لے جائیں اور امام کو تحفتاً ہدیتاً ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اب ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ کو کس نے بلایا ہے اور آپ نے انکار کر دیا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس جنگ میں نہیں جاؤں گا، اور کربلا میں دونوں طرف مسلمان ہیں، میں نہیں جاؤں گا اس جنگ میں۔ اب دوبارہ مولا عباس علیہ السلام کو جب جا کر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ وہ نہیں آ رہے، اب مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے مجھے بشارت دی تھی کہ زہیر ابن کین بھی آپ کے ساتھ کربلا میں جائیں گے۔ اگر میرے نانا نے بشارت دی ہے تو یہ میرے ساتھ ضرور جائیں گے، اس لیے میں خود جاؤں گا خیمے میں۔ اب ایک دفعہ مولا حسین علیہ السلام خود آتے ہیں خیمے میں۔ جب خود آتے ہیں تو احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی خود چل کر میرے خیمے میں آئی ہے۔ جب مولا آتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں زہیر ابن کین سے کہ آپ میرے ساتھ چند قدم بیابان کی طرف چلیں۔ اب جب چلتے ہیں کچھ دیر بعد واپس آتے ہیں اور آ کر اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میرا جو مال اور جو کچھ تھا میں نے آپ کو دیا، اور آپ کو آج سے میں طلاق دیتا ہوں۔ کہا کہ کیا ہوا، آپ اتنے خوش واپس کیوں آئے ہیں؟ جب آپ گئے تھے تو گھبرائے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے کہ جب میں مولا حسین کے ساتھ گیا تھا، کچھ قدم جب چل کر گیا تو مولا نے مجھے 2 انگلیوں کے درمیان میرا مقام دکھا دیا تھا۔ مولا نے انہیں دکھایا کہ اگر کربلا ہمارے ساتھ چلو گے، شہادت پاؤ گے، تو تمہارا آگے جا کر مقام کیا ہوگا۔ تو اس لیے اب میں مولا کے ساتھ کربلا جا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی مولا کے ساتھ کربلا میں آ جاتے ہیں تو آپ سب نے یہ سن رکھا ہے کہ مولا نے عصر عاشور سے پہلے چراغ کو بجھایا اور کہا جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ میں آپ سب سے اپنی بیعت واپس لیتا ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ روز قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں روز قیامت تمہاری شفاعت کروں گا۔ اب جب مولا نے چراغ بجھانے کے لیے کہا تو مولا عباس سے کہا۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ جب چراغ جلانے کے لیے کہا تو زہیر ابن کین سے کہا کہ چراغ کو جلا دو، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ یہ مجھے چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں۔ مولا نے سب سے کہا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن وہ واپس نہیں گئے، کیونکہ ہر کوئی اپنا مقام دیکھ چکا تھا، جان چکا تھا کہ اگر میں یہاں سے لوٹ گیا تو میرے ہاتھ میں کچھ نہ آئے گا۔ یہاں تک زہیر ابن کین نے جب مولا حسین سے پوچھا کہ مولا ہمیں یہاں کیسے شہید کیا جائے گا، تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہاں پر تمہارے بازو قلم کر دیے جائیں گے، تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ تو زہیر ابن کین فرماتے ہیں کہ مولا اگر ہمارے بازو قلم کر دیے جائے، ہمارے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے اور اس کے بعد 70 مرتبہ زندہ کیا جائے، ہم پھر بھی آپ کے لیے کربلا میں آئیں گے۔
کہا ہم پھر بھی آپ کے لیے، اور تاریخ میں کہیں کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ کہا کہ 70,000 مرتبہ بھی ہم اگر زندہ کیا جائے تو ہم یہاں پر آئیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب دیکھنا ہے کیسے تھے مولا کے اصحاب۔ مولا کے اصحاب کیسے تھے؟ با وفا، بے شک با وفا تھے، اطاعت گزار تھے۔ بے شک تو اب ہمیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ کیسا ہونا ہے؟ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے بھی با وفا ہونا چاہیے، بے شک ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کا مطیع ہونا چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا چاہتے ہیں، ایسا ہم کیا کریں کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ فرش ازا ایک مدرسہ ہے، بے شک بے شک یہ فرش ازا ایک مدرسہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا تبرک جو ہے وہ جسم کی غذا ہے، بے شک اسی طرح محمد والے محمد کا جو ذکر ہے وہ روح کی غذا ہے۔ بے شک بے شک تو ہمیں اپنے وقت کے امام کو اس طرح پہچاننا چاہیے، ان کے ساتھ وفا کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ، ہر روز جمعہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے وقت کے امام کے سامنے پیش کیے جاتے بے ہیں، شک بے شک اور میرے مولا خون کے آنسو روتے ہیں ہمارے اعمال کو دیکھ کر۔ کوشش کریں کہ ہم اس طرح کے اعمال کریں کہ جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے وقت کے امام کے سامنے جائیں تو وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ الہی آمین۔ کہا جاتا ہے نا عام طور پہ کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اپنے جیسے ہمارے مرحومین ہیں ان کو ہدیہ کر سکیں۔ تو یہ ایام ایسے ہیں کہ آپ اس میں جو بھی عمل کریں، جو بھی نیت کر لیں کہ میں اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کروں گا، اور ساتھ میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میں امام کی خدمت میں ہدیہ تحفۃً پیش کر رہا ہوں۔ ان کو ہماری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے لیے یہ ہمارے اپنے لیے ہے، کیونکہ جب ہم ان کو کوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں نا تو اس کا وہ اجر ضرور دیتے ہیں، بے شک بے شک کیونکہ وہ ایک طرح سے جیسے ایک تجارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا بے ہے۔ شک بے شک ایک ثواب اس کا ملا، پھر جب ہم نے مولا کو ہدیہ کیا اس کا بھی ثواب ہمارے اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ایسے اعمال کریں کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ جل اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل اللہ جل یا امام زمان، خوشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات ان ایام میں اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتی چلوں کہ اربعین پر میں گئی تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے اگر گھر میں کچھ کھانے کو نہیں بھی ہے نا، لیکن وہ اربعین پر جو امام کے آتے ہیں زائر ان کی خدمت میں ضرور پیش کرتے ہیں۔ ایک بیان کرتے ہیں، ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے گھر میں ماں سے شربت مانگا تو اس نے بغیر چینی کے بغیر شکر کے مجھے دیا، تو میں نے کہا کہ ماں ایسا کیوں دیا؟ کہا کہ ابھی شکر گھر پہ موجود نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے لا سکوں۔ کچھ دن بعد اربعین آیا تو دیکھا ماں ایک چینی کی بوری لے آئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو پیسے نہیں تھے، جو چینی کی بوری لے آئی ہیں اب یہ کس کے لیے لائی ہیں؟ تو کہا کہ یہ میں مولا حسین کے لیے لائی ہوں۔ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو مولا کی خدمت میں پیش کر دوں۔ مولا ہم سب کو نصیب کرے اربعین میں جانا۔ آپ جائیں دیکھیں، وہاں پر ایک چیز جو دیکھنے میں آئی، میں خود بھی ایک دم دیکھ کر ہوئی کہ وہاں پر جتنے بھی بستر تھے نا، ہر خیمے میں نئے بستر تھے، نئے تکیے، نئے کمبل، اور جتنے بھی بستر مانگے وہ آپ کو دیں گے، کیونکہ وہاں پر ایسا تھا کہ رات کو بہت ٹھنڈ ہو جاتی تھی کہ ہمیں 2 3 کمبل اوڑھنے پڑتے تھے، اور جتنے بھی مانگتے تھے سب نئے ہوتے تھے۔ پھر ہم نے وہاں پر کسی سے سوال کیا کہ ہر خیمے میں ہر سال نئے بستر ہوتے ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ وہ بستر ہیں اور وہ کمبل ہیں
جو ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو جہیز میں دینے سے پہلے وہ یہاں پر لا کر رکھ دیتے ہیں کہ مولا کے زائر آئیں گے اور ان کو دیے جائیں گے۔ ہمیں سب کو ایسا رزق اور معرفت عطا فرمائے، بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ اس لیے اس راہ میں خرچ کرنے سے بخل نہ کیا کریں، کیونکہ جتنا ہم دیں گے اتنا وہ نوازیں گے۔ کیونکہ آج اگر ہم کھا رہے ہیں یہ رزق حسین ہے، یہ مولا کے صدقے میں پروردگار نے ہمیں دیا ہے کہ جتنا بھی ہم کریں۔ اب مولا کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب میرے ہیں ایسے اصحاب کسی کے نہیں ہیں، جیسے اصحاب میرے ہیں ایسے اصحاب کسی کے نہیں ہیں، ایسے اصحاب کسی اور کے نہیں ہیں۔ اگر کربلا کے میدان میں دیکھیں جتنی وہ شجاعت رکھتے تھے کہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہے، ہمارے بازو قلم کر دیے جائیں گے، ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے، اس کے باوجود کربلا میں آئے اور کہا کہ 70 بار اگر مارا جائے زندہ کیا جائے ہم پھر بھی آئیں گے۔ ایسی شجاعت رکھتے تھے، پھر با وفا تھے کہ مولا نے کہا چلے جاؤ، اطاعت گزار تھے، مولا نے کہا چلے جاؤ لیکن نہیں گئے، وہیں پر موجود رہے۔ اب کیا فرمایا کہ ایسے اصحاب کسی کے نہیں ہیں، اگر یعنی کیا کہ نہ اس سے پہلے ہیں نہ اس کے بعد ہیں۔ اگر دیکھا جائے رسول خدا کے جتنے اصحاب تھے، اگر بہت سے موقع پر دیکھا جائے تو رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے، کیا با وفا تھے؟ وفادار ہوتے تو رسول خدا کے ساتھ ہر جنگ میں موجود رہتے، لیکن رسول خدا کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ اگر مولا علی علیہ السلام کے چند اصحاب دیکھے جائیں تو کچھ ایسے اصحاب مولا علی کے بھی ملتے ہیں جنہوں نے مولا کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اگر امام حسن کے دیکھے جائیں تو کئی اصحاب ایسے ملتے ہیں جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کا بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اگر بعد والے جتنے بھی امام ہیں سب کو دیکھا جائے تو کسی کے بھی اصحاب ایسے نہیں ملتے جیسے وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ملتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وہی اصحاب تھے رسول خدا کے کہ جن کے سامنے رسول کی بیٹی کھڑی ہے۔ آج چاہتی ہوں پرسہ دیں خود مولا حسین علیہ السلام کو ان کی ماں کا۔ جب جناب ختیجہ بیمار تھیں، ایک دفعہ رسول خدا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ جب اتنا کہا تو رسول خدا نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان میں دکھایا تو جناب ختیجہ رونے لگی۔ جب پوچھا کہ کیا دیکھا جو آپ رو رہی ہیں، تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ فاطمہ ایک دربار میں کھڑی ہے اور تخت پر علی موجود نہیں ہے، تخت آپ کا ہے لیکن علی موجود نہیں ہے، کوئی اور بیٹھا ہے۔ ایک ایران کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس کے بعد ماتمداری شروع ہو گئی، لیکن وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد دسترخوان لگا، سب تبرک کے لیے بیٹھ کے نیاز کھائی، لیکن ایک طرف سے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں اٹھا، میں گیا اس شخص کے پاس اور جا کر میں نے سوال کیا کہ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تم نے ایسا مصائب میں کیا سنا جو تم برداشت نہیں کر پا رہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کی کہیں سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا اور جب اس کو حرکت دی جائے تو بہت درد ہوتا ہے، جب اس کو حرکت دی جائے، اور اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے تو جب وہ سانس لیتا ہے نا تب اسے تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ میری بی بی جتنے دیر زندہ رہی
وہ جب جب سانس لیتی تھی تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اصفہان کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا میں نے ممبر سے ایک جملہ آج کل بہت سن رہا ہوں۔ پوچھا کون سا جملہ؟ کہا آپ تصدیق کر دیں کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی سے الٹی کروٹ نہیں لی جاتی تھی۔ وہ عالم دین رو کے کہتے ہیں کہ نہیں، بیوی سے کروٹ نہیں لی جاتی تھی۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام مجھے خواب میں ملے۔ جب میں نے انہیں خواب میں دیکھا، میرے مولا بہت رو رہے تھے اور رو کر کہتے ہیں کہ تو نے سب کے بہت سخت مصائب بیان کیے، لیکن تو میرے سخت مصائب نہیں بیان کرتا۔ تو کہتا ہے مولا میں نے آپ کے بہت سخت مصائب بیان کیے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ جب میرے مولا کو زہر ملی، میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ پھر کہا مولا میں نے بیان کیا تھا کہ میرے مولا کو ان کی زوجہ نے زہر دیا۔ میرے مولا کہتے ہیں یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں۔ رو کے کہتے ہیں مولا آپ بتائیں آپ کے سخت مصائب کون سے ہیں؟ میرے مولا کہتے ہیں کہ میرے سخت مصائب یہ ہے، مدینہ شہر ہے، مدینے کی ایک گلی ہے اور اس میں ایک گھر کے دروازے پہ آگ لگی ہے اور میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب دروازے پہ آگ لگی، ایک ظالم نے اس کو ایسی ٹانگ ماری، دروازہ میری ماں پہ گرا۔ میری ماں نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو روکنا چاہا لیکن نہیں روک سکی۔ پھر ایک بار صدا دی، فضا فضا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جب ایک دفعہ میری بیوی نے صدا دی، میرے مولا علی اتنے میں کمرے میں تھے، سننا تھا، بھاگ کر باہر آئے، دروازے کو ہٹایا۔ جس ظالم نے دروازے پہ پیر رکھا تھا، اب وہ جو در خیبر اکھاڑنے والا تھا، اس ظالم کو زمین پر پٹکا اور اپنے پاؤں کو اوپر رکھ کر میرے مولا فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے وعدہ کیا تھا میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ ظالموں نے جب یہ سنا نا علی تلوار نہیں اٹھا سکتے، کہنے لگے آگے بڑھو اور علی کو گرفتار کر لو۔ بس میں نے مختصر کر دیا، دیکھ رہی ہوں کچھ بیویاں برداشت نہیں کر رہی۔ میری بیوی نے وصیت کی مولا علی سے کہ یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل کفن دیجئے گا اور میرے جنازے میں مدینے کے لوگ شامل نہ ہو، اور یا علی مجھے آپ غسل دیجئے گا۔ کسی نے جب سوال کیا نا ایک دفعہ میرے مولا سے کہ مولا جب آپ غسل دے رہے تھے نا، ہم نے دیوار میں ایک بہت زور سے کسی چیز کے لگنے کی آواز سنی تھی۔ میرے مولا رو کے کہتے ہیں کہ مجھے 5 بار غش آیا۔ ایک دفعہ جب میں مسجد کوفہ میں
ایک دفعہ جب میں مسجد مدینہ میں نماز ادا کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے دونوں بچے بھاگتے ہوئے مسجد میں آئے اور آ کر کہا بابا اماں نہیں رہی۔ یہ سننا تھا کہ ایلی کو غش آ گیا اور رو کے کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ میرا کتنا نقصان ہو گیا۔ دوسری بار مجھے تب غش آیا جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا۔ کہا مولا ایسا کیا دیکھا؟ کہا کہ جب میں غسل کا پانی ڈالنے لگا ایک دفعہ دیکھا کہ بی بی کا ہاتھ پہلو پہ تھا۔ میں نے کہا کہ فاطمہ ہاتھ کو ہٹائیے، واجب ہے پورے جسم پر پانی ڈالا جائے۔ جیسے ہی ہاتھ کا ہٹنا تھا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی اور جتنی دیر زندہ رہی فاطمہ نے مجھے یہ نہ بتایا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، واسطہ دے کر دعا کروں گی، واسطہ دے کے اس لحظے کا۔ میری بی بی نے وصیت کی تھی مولا سے کہ کبھی بھی زینب و کلثوم کو کبھی بھی ڈانٹیے گا نا، مجھے ان سے بڑا پیار ہے۔ اور میرے بیٹے حسین کو رات میں اٹھ کر پانی دیجئے گا، میرے بیٹے کو بڑی پیاس لگتی ہے۔ اب میرے مولا دن میں اپنے گھر میں موجود رہتے تھے اور رات کی تاریکی میں بی بی کی قبر پر جایا کرتے تھے اور رو کر کہتے تھے فاطمہ تم کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ روتے روتے غش آ گیا۔ خواب میں دیکھا کہ بی بی قبر سے اٹھ کر آئی ہے اور آ کر پوچھتی ہے علی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مولا رو کے کہتے ہیں فاطمہ میرا گھر میں دل نہیں لگتا۔ میری بی بی کہتی ہے کہ علی نہیں آپ گھر جائیں، میرا حسین 3 بار پیاس کی شدت سے اٹھا ہے۔ جیسے ہی میرے مولا گھر کی طرف دوڑے، آ کر دیکھا کہ بی بی زینب اٹھی ہے اور بھائی کو پانی پلایا۔ جب اتنا دیکھا نا کہ بھائی کو پانی پلا رہی ہے، مولا رو کے کہتے ہیں زینب مجھ سے پہلے اٹھ گئی۔ بی بی رو کے کہتی ہے بابا اماں 3 بار میرے خواب میں آئی ہے اور آ کر کہتی ہے میرا حسین بڑا پیاسا ہے۔ میں کہوں گی بی بی یہاں بیٹے کی پیاس برداشت نہیں ہوئی، لیکن ایک دفعہ کربلا کے میدان میں دیکھے کوئی بھی پانی پلانے والا نہیں۔ لہدے کا واسطہ دے کر دعا کریں گے اے پروردگار میرے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما۔ یہ پروردگار ہم نہیں جانتے میرے وقت کا حسین اس وقت کہاں موجود ہے، کہاں پر اپنے جد حسین کا پرسہ لے رہا ہے۔ مولا ہمیں امام کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا بر الہی اس وقت جتنی بیویاں یہاں پر آئی ہیں جو حاجت لے کر آئی ہے پروردگار اس تمام حاجتوں پر قبولیت کی مہر لگا دے۔ اے پروردگار جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ جو بھری گود لے کر مدینے سے چلی تھی لیکن کربلا سے جب واپس آئی اجڑی گود کے ساتھ مدینے آئی، اس بی بی کا واسطہ دے کر دعا کریں گے اے پروردگار جو بھی بے اولاد ہے خصوصاً میرے بھائی سجاد کو
زہرا کو اور جس نے بھی اولاد کی حاجت کے لیے مولا کا سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا بار الہی ہمارے جوانوں کو مشن حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا بار الہی ہماری بہنوں بیٹیوں کو سیرت جناب زینب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا بار الہی جو بیمار ہے بیمار کربلا کا واسطہ دے کر دعا کریں گے اے پروردگار، جو جتنی بھی مومنات آئی ہیں ان میں جو بیمار ہے یا ان کے گھروں میں جو بیمار ہے، خصوصاً میرے والدین کو، میرے چاچو کو، اور جس نے بھی بیماروں کے لیے کہا ہے، تائی کو، سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا بار الہی اس ایک دفعہ ہمیں کربلا اور شام کی زیارت ضرور نصیب فرما۔ مولا ہم اپنی آنکھوں سے وہ مقام دیکھ سکے جہاں 70 قدم کے فاصلے پر ایک بہن اپنے بھائی کا گلا کٹتا دیکھتی رہی۔ مولا وہ در دیکھنا ان آنکھوں کو نصیب فرما۔ مولا ایک دفعہ ہمیں شام کی زیارت نصیب فرما۔ یا بار الہی جو بھی مومنات یہاں پر ہیں، جتنی جو زیارات پر جانا چاہتی ہیں مولا ان سب کو کربلا اور شام کی زیارت نصیب فرما۔ یا بار الہی سب کے روزی اور رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ یا بار الہی جو بے روزگار ہے انہیں بہتر روزگار عطا فرما۔ یا بار الہی جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما۔ یا بار الہی جو بے زر ہے انہیں زر عطا فرما۔ یا بار الہی جو بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں مولا ان کے لیے کوئی بہتر وسیلہ بنا دے۔ یا بار الہی جس نے جس مقصد کے لیے بھی دعا کے لیے کہا تیری ذات بہتر جاننے والی ہے، مولا ان تمام دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دے۔ مولا اس وقت جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں تمام مومن مومنات کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ بنظرانِ عقیدت شہدائے کربلا و اسیران شام و کوفہ۔